کیا دجال دنیا میں آ گیا ہے؟ دجال کیسا ہوگا اور کیا کرے گا؟ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ ان سب چیزوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو پوری اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری کی پوری ویڈیو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ دجال کیسا ہوگا اور کیا کرے گا۔ زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ دجال کیسا ہوگا یا نہیں، پر میں یہ ویڈیو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک فلی ڈیٹیلڈ بتاؤں گا تاکہ جن لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ ان لوگوں کو پتہ چل سکے۔ تو دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، جس کا قد تگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، مطلب بالوں سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے جسم پر اتنے بال ہوں گے۔ رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، سر کے بال حبشوں کی طرح ہوں گے، ناک چونچ کی طرح ہوں گی، اس کے ماتھے پر صرف ایک آنکھ ہوگی اور ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان بآسانی پڑھ سکے گا۔ اس کی آنکھ سوئی ہوئی ہوگی مگر دل جاگتا رہے گا۔ شروع میں وہ ایمان و اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے گا، لیکن جیسے ہی تھوڑے بہت متبعین میسر ہوں گے، جن میں اصفہان ایران کے شہر کے 70,000 یہودی ہوں گے، وہ نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی سواری بھی اتنی بڑی ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کا درمیانی فاصلہ ہی 40,000 کا ہوگا۔ ایک قدم تحت نگاہ مسافت کو طے کر لے گا۔ دجال پکا جھوٹا اور اعلیٰ درجے کا شعبدِ باز ہوگا۔ اس کے پاس گلوں کے ڈھیر اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ زمین میں مدفون تمام خزانے باہر نکال کر شہد کی مکھیوں کی مانند اس کے ساتھ کھولیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا۔ دجال خراسان سے آئے گا۔ خراسان ایک ایران کا ضلع ہے، یہاں سے دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال رہتا کہیں اور ہے پر وہ ظاہر کہیں اور سے ہوگا، اور اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کا لشکر ہوگا۔ جو قبیلہ اس کی خدائی پر ایمان لائے گا، دجال اس پر بارش برسائے گا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ابل پڑیں گی اور درختوں پر پھل آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں سے آ کر کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماؤں اور باپوں کو زندہ کر دوں تو تم کیا میری خدائی کا اقرار کرو گے؟ لوگ اثبات میں جواب دیں گے۔ اب دجال کے شیطان ان لوگوں کے ماؤں اور باپوں کی شکل لے کر نمودار ہوں گے۔ بہت سے افراد ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس کی رفتار آندھیوں سے زیادہ تیز اور بادلوں کی طرح رواں ہوگی۔ وہ دنیا کے ہر چپے کو روندے گا۔ تمام دشمنان اسلام اور دنیا بھر کے یہودی امت مسلمہ کے بغض میں اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں گے۔ وہ مکہ معظمہ میں گھسنا چاہے گا مگر فرشتوں کی پہرہ داری کی وجہ سے ادھر گھس نہ پائے گا۔ دجال دنیا میں ہر جگہ جائے گا لیکن مکہ میں نہیں جا پائے گا، جہاں فرشتے کھڑے ہوں گے کیونکہ اسے روکیں گے، وہ وہاں نہیں جا پائے گا۔ اس لیے نامرد اور ذلیل ہو کر واپس مدینہ منورہ کا رخ کرے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر فرشتوں کا پہرہ ہوگا، لہٰذا یہاں پر بھی منہ کی کھانی پڑے گی اسے۔ انہی دونوں مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے گھبرا کر بہت سارے بے دین شہر سے نکل کر بھاگ نکلیں گے۔ باہر نکلتے ہیں دجال انہیں لقمہ تر کی طرح نگل لے گا۔ آخر ایک بزرگ اس سے بحث و مناظر کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کی بابت دریافت کریں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں شاق گزرے گی، لہٰذا اس کے قتل کا فیصلہ کریں گے۔ مگر چند افراد آڑے آ کر یہ کہہ کر روک دیں گے کہ ہمارے خدا دجال نعوذ باللہ کی اجازت کے بغیر اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔
دجال اس خبر کو سنتے ہی آپے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ کے 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ دجال اپنے حواریوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ یہ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے ہی سے آپ کو خدا مانتے آ رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کر دے گا۔ ادھر وہ بزرگ بوجھا حکم الہی کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو مجھے اور زیادہ یقین آ گیا ہے کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ وہ جھنجھلا کر دوبارہ انہیں ذبح کرنا چاہے گا، لیکن اب اس کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنی جہنم میں جھونک دے گا، لیکن یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور گلزار بن جائے گی۔ اس کے بعد وہ شام کا رخ کرے گا، لیکن اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام وہاں آ چکے ہوں گے۔ دجال دنیا میں صرف 40 دن رہے گا۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن بقیہ معمول کے مطابق ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے، لیکن صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مادی و افرادی طاقت کے بل پر پوری دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا۔ اس لیے عسکری طاقت کے اعتبار سے تو اس کی شکست بظاہر مشکل نظر آ رہی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا سب کو یقین ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام مسلمان اس امید کے ساتھ دمشق میں دجال کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں ہوں گے۔ تمام مسلمان نماز کی ادائیگی دمشق کے قدیم شہر و آفاق مسجد جامع اموی میں ادا کرتے ہوں گے۔ شیرازہ لشکر کی ترتیب اور یہودیوں کے خلاف صف بندی کو منظم کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق میں اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور اس وقت یہی مقام ان کا ہیڈ کوارٹر ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ دجال کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک دن نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی طرف بڑھیں گے تو عین اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ شجر و حجر آواز لگائیں گے کہ اے روح اللہ میرے پیچھے یہودیوں چھپا ہے۔ چنانچہ وہ دجال کے چیلوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے۔ خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اس کے بعد مال و دولت کی ایسی فراخی ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا۔ یوں تو دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہوگا؟ اس کا جادو یا اس کا علم؟ اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور مشرک لوگ اس کو خدا مانیں گے، اور کچھ فتنے اس کے ایسے ہوں گے جیسے اس کے قبضے میں پانی ہوگا، اور اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہوگی کہ وہ آسمان سے بارش کرے گا اور وہ مردوں کو زندہ کر سکے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اور اس کے پاس ایک ایسا گدھا ہوگا جو ایک پل میں پوری دنیا کا سیر کر سکے گا، اور ایک خاص بات، وہ ایک پیڑ کے پیچھے سے پیدا ہوگا۔ یہودی لوگ اب بھی اس پیڑ کی پوجا کرتے ہیں، اور سب سے الگ بات، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی مارے گا۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا؟ چلیے بات کرتے ہیں۔ حضرت تمیم الداری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا۔ پہلے وہ کرسچن تھے، تو وہ اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ سمندر میں طوفان آیا جس سے ان کا جہاز گم ہو گیا، اور وہ ایک جزیرے پہ پہنچے، اور وہاں پہ ایک عجیب مخلوق سے ملی۔
جس نے اپنا نام الجسا بتایا۔ اس نے کہا کہ تم سب لوگ فلان عمارت یا گھر میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کون؟ اس نے کہا آئیے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جب وہ وہاں گئے تو دجال کو قید پایا۔ دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں سے اس کو باندھا ہوا تھا، اس طریقے سے باندھا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو چاہ کر بھی نہیں چھڑوا سکتا تھا۔ جب وہ وہاں گئے تو دجال کو قید پایا اور دجال نے پوچھا لوگوں میں کیا ہو رہا ہے، کیا پیغمبر آ گئے ہیں؟ تو پھر وہ جو ساتھی تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو پھر دجال نے سب کچھ بتایا کہ میرے آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ہیں جو ہوں گی جس سے یہ پروو ہوگا کہ ہاں میں آنے والا ہوں۔ میرے آنے سے 3 سال پہلے بارش ہوگی۔ پہلے سال بہت تیز بارش ہوئے گی، دوسرے سال بارش ہوگی پر اس سے کم ہوگی، تیسرے سال بالکل بھی بارش نہیں ہوگی، پورے سال کوئی بارش نہیں ہوگی، پانی سوکھ جائے گا جس کی وجہ سے جانور مر جائیں گے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ ترجمہ: اے اللہ میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنوں اور مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ سو مائی ڈیئر فرینڈس، یہ تھا آج کا موضوع دجال کے بارے میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے رہیں، دین پر مضبوطی سے قائم رہیں اور فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور پناہ مانگتے رہیں۔ دجال کا فتنہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور اس سے بچنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، عمل کریں اور اپنی ایمان کو مضبوط بنائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سب سے امپورٹنٹ سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آخر میں اللہ ہمیں حق پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم۔